ہم جب لوگوں کو اللہ کی عبادت سے جوڑیں گے تو سن لیجئے، اس میں بہت سی چیزیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی جو آپ کی عقل میں آئیں گی، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی عقل میں نہیں آئیں گی۔ عبادت نام ہے، شریعت کے مطابق اپنے آپ کو اسلام کے اوامر و منہیات نواہی کے آگے سرنڈر کر دینے کا۔ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے، اسی کا نام عبادت ہے۔ کبھی کبھی ایسی باتیں ہمارے خیالات میں، ہمارے دماغ میں آئیں گی کہ جب ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ، ایسے سوالات آئیں گے، اور دوسرے لوگ آپ کو بہکائیں گے بھی اور آپ سے سوال بھی کریں گے، یہ کیا بات ہے کہ اسلام کے اندر ایک مرد کو 4 نکاح کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ایک عورت اگر 4 مرد رکھنا چاہے تو اس کو اجازت کیوں نہیں ہے؟ ایسے سوالات دنیا آپ سے کرے گی۔ یہ کیا بات ہے جب ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ پیدا ہو، اگر وہ لڑکا ہے اور پیشاب کر دیتا ہے تو اس کے پیشاب کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف چھینٹا مارنے سے کام چلے گا۔ لیکن اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے اور لڑکی کسی کے کپڑے پر پیشاب کر دے، کسی کے جسم پر، تو لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ لڑکے اور لڑکی میں یہ فیصلہ، یہ فرق کیوں ہے؟ لڑکے کا پیشاب نہ دھویا جائے، لڑکی کا پیشاب دھویا جائے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں صرف ماننا پڑیں گی، چاہے وہ ہماری عقل میں آئیں یا نہ آئیں۔ یہی فرق ہے اسلام اور سیکولر نظام حیات میں۔ اسلام 3 چیزوں کو حصول علم کا ذریعہ مانتا ہے، اور سیکولر نظام حیات 2 چیزوں کو حصول علم کا ذریعہ مانتی ہے۔ حصول علم کے ذرائع آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ۔ یہ مائک ہے، ہم اندھے ہیں، ہمیں دکھ نہیں رہا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ مائک ہے؟ اب ہم ہاتھ سے چھو کے، ہاں اب پتا چل گیا، یہ علم حاصل ہو گیا ہے ہمیں کہ یہ مائک ہے۔ ہاتھ سے ہم نے علم حاصل کر لیا۔ یہ موبائل ہے، ہم نے آنکھ سے دیکھ لیا موبائل ہے، علم حاصل ہو گیا۔ موبائل کا علم ہماری آنکھ نے دیکھ لیا موبائل۔ ہم اندھے ہیں، چھو لیا، ہاں نہیں ہلو ہاں موبائل ہے۔ کان کے ذریعے ہم نے پتہ لگا لیا، کسی نے بتایا صاحب یہ موبائل ہے۔ تو حصول علم کا ذریعہ آنکھ، ناک، کان، زبان۔ یہ پانی اچھا ہے کہ خراب ہے پتہ نہیں ہے، بولا ٹھیک ہے اچھا ہے، تازہ پانی۔ یہ زبان بھی ایک ذریعہ ہے علم کے حصول کا۔ آنکھ، ناک، کان، زبان اور ہاتھ۔ اور کبھی کبھی یہ چیزیں کام نہ آئیں تو ایک اور ذریعہ ہے عقل، حصول علم کا ذریعہ عقل۔ عقل سے آدمی سوچتا کہ یہ کروں کہ نہیں کروں، ہاتھ نہیں بتاتا، زبان نہیں بتاتا۔ اب جوا ہے، جوا کھیلنا یا نہیں کھیلنا، اب عقل سے کام لو، جوا کھیلنا صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو سیکولر نظام حیات یہی کہتی ہے کہ 2 چیزیں حصول علم کا ذریعہ ہیں، آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ، یہ ایک چیز، اور جب یہ بند ہو جائیں تو عقل۔ لیکن اسلام کہتا ہے 3 چیزیں حصول علم کا ذریعہ ہیں، آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ۔ یہ ایک چیز ہو گئی، اور جب یہ کام نہ کرے تو عقل سے سوچو یہ غلط ہے یا صحیح۔ اور پھر ایک ایسا مقام آ جاتا ہے جہاں عقل کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی ہے، عقل بھی سوچنے اور سمجھنے پر مجبور نہیں، وہ عقل بھی کام نہیں آتی ہے۔ تو وہاں پر ایک حصول علم کا ذریعہ ہے وحی الہی، وہاں ایک حصول علم کا ذریعہ ہے جبرائیل امین کی آمد، وہی حصول علم کا ایک ذریعہ ہے
قرآن اور حدیث یہ تین چیزیں حصول علم کا ذریعہ ہیں. بلکہ میں صاف صاف یہ کہہ دوں کہ جب عقل کام کرنا بند کر دے اور عقل کسی بات کا فیصلہ نہ کرے تب تیسرا علم ہی کام آتا ہے, اور وہ ہے حصول علم کا تیسرا ذریعہ وحی الہی. جہاں عقل کام کرنا بند کرتی ہے اور جہاں عقل کوئی کام نہیں کر سکتی ہے, فیصلہ نہیں کر سکتی ہے, وہاں وحی الہی کا ذریعہ. مثلا ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اب آپ اپنی عقل سے وہ سوال کر رہے ہیں جو اس عقل کے دائرے میں نہیں ہے. اب آپ جرجی صاحب اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں تو مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے اور وہاں موٹر سائیکل لگی ہے وہ دکھائی دے رہی ہے, لیکن اس وقت علی گڑھوا میں کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں دکھائی دے رہا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں صاحب علی گڑھوا تو ہمیں نہیں دکھائی دے رہا ہے, نوگڑھ تو ہمیں نہیں دکھائی دے رہا ہے. تو جرجی صاحب آپ اپنی آنکھ سے اب وہ کام لے رہے ہو جو آنکھ کے دائرے میں نہیں ہے. آپ اس وقت ہماری تقریر سن رہے ہیں, سنائی دے رہی ہے, لیکن اس وقت لکھنؤ کے اندر کس کے بھاشن اور کس کی تقریر اور اسپیچ ہو رہی وہ آپ کو نہیں سنائی دے رہی ہے. اب آپ یہاں سے کان لگا کر لکھنؤ لگا, مولانا صاحب لکھنؤ کی آواز تو نہیں آ رہی ہے میرے کان میں, نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ اب آپ اپنے کان سے وہ کام لے رہے ہیں جو کان کا دائرہ نہیں ہے, جو اس کے دائرے سے باہر ہے. آپ اس کی حیثیت اور اس کی طاقت سے زیادہ کام لے رہے ہیں. آنکھ دیکھتی ہے لیکن اس کا ایک دائرہ ہے, ناک سونگتی ہے لیکن اس کا ایک دائرہ ہے, اتنی دور تک کی سونگ سکتی ہے. دلی دربار میں کیا بنا ہے اس کا نہیں سونگ کے بتا سکتے ہو آپ یہاں, اس کا ایک دائرہ ہے. اسی طریقے سے عقل کا کام ہے سوچنا اور غور و فکر کرنا, لیکن اس کا بھی ایک دائرہ ہے, اس کا بھی ایک دائرہ ہے. اس کو اس کے دائرے سے آگے بڑھاؤ گے اور اس پر اس سے کے دائرے سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالو گے تو یہ عقل اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی ہے. عقل کا کام نہیں ہے اس کا جواب دینا. اس لیے یاد رکھیے گا, عبادت نام ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے کا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, نماز پڑھنا کیا ہے؟ آپ کہیں گے عبادت. تو بھیا یہ ڈرون یہاں مت لے آئیے گا, وہیں پر رہنے دیجیے, یہ مائک پر بہت اثر ڈالتا ہے خراب. اب سنیے گا, اب ہم جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ چیز. اب آپ سے میں سوال کروں, بتائیے نماز کیا ہے؟ آپ کہیں گے بہت بڑی عبادت. روزہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے بہت بڑی عبادت. نکاح کرنا کیا ہے؟ آپ کہیں گے نبی اکرم کی عظیم سنت. ٹھیک ہے, اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر نماز پڑھنا عبادت ہے تو عصر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا منع کیوں ہے؟ فجر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا منع کیوں ہے؟ سورج نکل رہا ہو, صبح سورج جب طلوع ہو رہا ہو تو طلوع آفتاب کے وقت آپ نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنا گناہ کیوں ہے؟ زوال کے وقت جب سورج آپ کی کھوپڑی کے اوپر سامنے کھڑا ہوا ہو, زوال کے وقت اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو گناہ پڑے گا. کہاں ہے نماز پڑھنا عبادت؟ اگر نماز پڑھنا عبادت ہوتی تو صبح سویرے سورج نکلتے وقت طلوع آفتاب کے وقت بھی منع نہ ہوتا, غروب آفتاب کے وقت بھی پڑھنا منع نہ ہوتا, زوال کے وقت بھی پڑھنا منع نہ ہوتا. نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے. نماز کو جناب محمد رسول اللہ کے حکم کے مطابق پڑھنا عبادت ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو. اور ایک دوسرا معنی ماں کا ہوتا ہے جتنا دیں اتنا لے لو. ما آتاکم الرسول, تمہیں رسول جو دیں وہ لے لو. ماں کا دوسرا معنی جتنا دیں اتنا لے لو. فجر میں 2 رکعت دی ہے فرض, 4 نہیں پڑھ سکتے. ظہر میں 4 فرض دیے, 6 نہیں پڑھ سکتے. مغرب میں 3 دیے فرض, 4 نہیں پڑھ سکتے. جتنا دیں اتنا لے لو. ماں جو دیں اور جتنا دیں, جو دیں وہ لے لو اور جتنا دیں اتنا لے لو.
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جن کاموں سے روکیں اس سے رک جاؤ، اور جتنا روکیں اتنا رک جاؤ۔ نماز پڑھنا عبادت نہیں، نماز کو قرآن و حدیث کے مطابق، نبی اکرم کے حکم کے مطابق پڑھنا عبادت ہے۔ نبی نے کہا اس وقت پڑھو، اس وقت پڑھا جائے گا۔ نبی نے کہا اس وقت پڑھو گے تو گناہ ہوگا، اس وقت پڑھو گے تو گناہ ہوگا۔